وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات وثلاث منجيات وثلاث درجات وثلاث كفارات. فأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا والقسط في الفقر والغنى وخشية الله تعالى في السر والعلانية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بھئی بچوں خاموش بیٹھے، یہ خاموشی کا ماحول بنائے بھائی. ادھر کھڑے ہوئے ہیں نیچے بیٹھ جائیں. یہ سامنے جو کھڑے ہوئے ہیں وہ نیچے بیٹھ جائیں. خاموش ہو جائیں بالکل. حضرت کا بیان ہو رہا ہے، آپ بیان کر رہے ہیں، چپ ہو جائیں بالکل. اور ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے. یہ دولت اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں عطا کی ہے، اس کی قدر کرنا ہمارے اوپر لازم و واجب ہے. آپ حضرات یہاں ایک نسبت سے جمع ہوئے ہیں. یہ اجلاس ہمارا یہاں پر جمع ہونا اور یہاں پر اکٹھا ہونا یہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی نسبت کی بنا پر ہے. اس لیے ہمارا ہر عمل ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہو، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ ہم سے ٹوٹے. اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ہم یہاں پر اگر 10 منٹ کے لیے جمع ہوئے ہیں تو خاموشی کے ساتھ میں، چاہے وہ نعت ہو، تلاوت کلام اللہ ہو یا اللہ اور رسول کی کوئی بات ہو، اس کو خاموشی سے سننا چاہیے. جلسہ صرف سننے کا نام نہیں ہے کہ ہم جلسے کے اندر بیٹھ گئے اور بات چیت کر رہے ہیں. اللہ اس کے رسول کا تذکرہ ہو رہا ہے، نعت پڑھی جا رہی ہے. اللہ رب العزت اس چیز کو برداشت نہیں کرتا ہے. جب اللہ رب العزت نے اپنے صحابہ، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے صحابہ سے فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے صحابہ، آپ کی اتنی مجال، آپ کا رویہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. لا ترفعوا اصواتکم، یہ تمہاری آوازیں، تمہارا رویہ، تمہارا مجلس میں بیٹھنے کا طریقہ میرے حبیب کے سامنے کیسا ہونا چاہیے. اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو اس چیز کی تنبیہ فرمائی ہے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ میرے نبی، میرے حبیب کی آواز کے سامنے تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے. اور یہاں پر نبی کا کلام پڑھا جا رہا ہے، اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، اور ہماری چائے نوشیاں ہو رہی ہیں، ہماری باتیں ہو رہی ہیں، گفتگو ہو رہی ہے. جب اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے یا حضور کی نعت پڑھی جاتی ہے تو ہمارا حال یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے سر پر اگر تلواریں لٹک رہی ہے تو ہمیں ان تلوار کا احساس نہیں ہونا چاہیے.
کے نعت پڑھی جا رہی ہے، چائے نوشی ہو رہی ہے، اللہ کے رسول کی نعت کی توہین ہو رہی ہے، یہ مسلمان برداشت کر سکتا ہے؟ لیکن مسلمانوں کا آج حال یہ ہو گیا ہے کہ اگر مسلمان بے عزتی پہ اتر آتا ہے، نبی کی شان میں گستاخی ہوتی ہے تو اس کو گستاخی تسلیم نہیں کی جاتی۔ اگر غیر مسلم کوئی ایک قدم اٹھا دیا جاتا ہے تو اس پر فسادات کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو، ہم مسلمان ہیں، نبی کے دیوانے ہیں، نبی کے چاہنے والے ہیں، اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ ہمارا طریقہ کیا ہے؟ شور مچایا جا رہا ہے، نبی کی نعت پڑھی جا رہی ہے، نہ کوئی درود پڑھ رہا ہے، نہ کسی کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہم نبی کی نعت سن رہے ہیں۔ دوستو، یہ ہمارا طریقہ قرآن کے خلاف ہے، یہ ہمارا طریقہ رسول کی توہین کے زمرے میں آتا ہے۔ اس لیے اگر کسی کو جلسہ سننا ہے، نعت سننی ہے، اللہ کے رسول اور اللہ کی باتیں سننی ہے، وہ 2 منٹ اگر سننا چاہتا ہے تو سنے، ورنہ اپنے گھر جا کے وہ سکون سے سو سکتا ہے۔ ہم نے اپنے طریقے کو بدل دیا ہے۔ ابھی نعت پڑھ رہے تھے، شاید اگر میں یہ بات نہ کہوں تو میری پکڑ ہوگی۔ آج ایک طریقہ نیا نکل گیا ہے نعت خواہوں کا کہ ہم نے نعت کے انداز کو گانے کے طرز پر لے کر آ گئے ہیں۔ کہ یہ طریقہ اسلامی طریقہ ہو سکتا ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جا رہی ہے کہ آج کے ان گانوں کے طرز پر ہماری نعتیں ہو گئی؟ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ میں یہ ایک عام بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے جلسے جلوسوں کے اندر نعت خواہ کو اس بات کا پابند بنائیں کہ ہماری نعت کا انداز غزل و گانوں کے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ میرے استاد محترم، میرے مخدوم مربی مشفق استاد، سلسلہ نقشبندیہ کی ایک عظیم ہستی جناب حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہ العالیہ، وہ تو ایکو کے بھی خلاف ہے کہ کیا ایکو یہ ساز کے طرز پر نہیں ہے کہ ہم اپنے مائکوں کو تقریروں کے نعت کے اندر ایکو بڑھانے کے لیے کہتے ہیں؟ کیا یہ ساز کے اندر شامل نہیں ہوگا؟ اس لیے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے جلسوں کے اندر اپنے مائکوں کی حالت ایکو میں لے کر آئیں۔ یہ طرز جو نعت کے اندر گانوں کا آ چکا ہے، جو نعت کے اندر ساز بجایا جا رہا ہے، اس پر ہمیں بھی دھیان دینا ہوگا۔ آپ حضرات کے سامنے یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے، اس لیے یہ تمہیدی بات تھی جو ایک دل کے اندر کڑھنتی آج کل کے ماحول کے اعتبار سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی جس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو، ذہن کو اور ایمان والوں کو ایک دوسرے راستے کی طرف لے جانے کا اشارہ اور حکم دیا ہے۔ آج دنیا کے اندر ہر انسان اپنے منافع کے لیے دوڑ بھاگ کر رہا ہے۔ ہر انسان کی کوشش اور جد و جہد یہ رہتی ہے کہ میں اپنی اس مختصر سی زندگی میں اپنے اور اپنے بچوں کی حالت کو اور اپنی زندگی گزارنے کے اوقات کو خوبصورتی کے ساتھ گزار کر چلا جاؤں۔ ہر انسان کی یہی بھاگ دوڑ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بنانے کے لیے، اپنے بچوں کی پرورش کے لیے وہ رات دن محنت کرتا ہے، اپنا وقت تجارت میں لگاتا ہے، اپنا پیسہ تجارت میں لگاتا ہے، اور اس کی منشا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں یہ تجارت کر رہا ہوں، میرا مقصد یہ ہے کہ میری 60 سالہ زندگی سکون کے ساتھ گزر جائے، میرے بچوں کو کوئی پریشانی نہ آئے، فاقہ کشی مجھے اختیار کرنا نہ پڑے، میرے گھر کے اندر، میری بچوں کی پرورش کے اندر کوئی پریشانی نہیں آنی چاہیے۔ ہر انسان کی یہی کوشش ہے، اور اپنی اس مختصر سی زندگی کو بنانے کے لیے وہ اپنی کل پراپرٹی داؤ پر لگا دیتا ہے۔ کس وجہ سے؟ تاکہ اس دنیاوی زندگی کے اندر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو متعینہ مدت تک یہ زندگی دی ہے، اس زندگی کو وہ سکون کے ساتھ گزار کر چلا جائے، اس زندگی میں اس کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، اس کے بچوں کو کسی کے سامنے بھیک مانگنے پر آمادہ نہ ہونا پڑے، وہ اپنا کل سرمایہ پورا مال اسی چیز میں لگا دیتا ہے اور صرف امید پر لگاتا ہے کہ میری زندگی اچھی بن جائے گی، لیکن اس کی یہ امید رہتی ہے کبھی اس کا اس مال میں، اس تجارت میں نقصان ہوتا ہے، اس کی پوری جائیداد ختم ہو جاتی ہے، سارا کاروبار ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کا مقصد حل نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے اسی نظریے کو بدلنے کے لیے اس آیت کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے ایمان والے، کیا میں تجھے ایسی تجارت کی طرف نہ لے جاؤں، کیا میں تجھے ایسا کاروبار نہ بتلا دوں کہ جس کاروبار کے لیے تو زندگی کے اندر بھاگ دوڑ کر رہا ہے، تیرا مقصد یہ ہے کہ اس زندگی میں میرا بچپنا اچھا گزر جائے، جوانی اچھی گزر جائے، بڑھاپا اچھا گزر جائے، تو پوری زندگی اپنی دوڑ پہ لگا دیتا ہے اس زندگی کو بنانے کے لیے، اپنے بچوں کے مکان بنانے کے لیے، کاروبار بڑھانے کے لیے، عالیشان گاڑی خریدنے کے لیے، تو پوری زندگی اس پہ لگا دیتا ہے، اور تیرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تیری جوانی اچھی سے گزر جائے، تیرے بڑھاپے کے اندر کوئی پریشانی نہ ہو۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ایمان والے اپنے ذہن کو بدل دے، تیرا مقصد یہ نہیں ہے تو اس دنیاوی زندگی سے اپنی جوانی کو اچھا گزار سکتا ہے، اپنے بڑھاپے کو اچھا گزار سکتا ہے، تجھے کھانے کے لیے مل سکتا ہے، اچھے مکانات میسر ہو سکتے ہیں، تیرے بچے اچھے کالجوں میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے ایمان والے تیرا یہ مقصد نہیں ہے، اس دولت سے تو اپنی جوانی اچھی سے گزار سکتا ہے، اپنا بڑھاپا اچھے سے گزار سکتا ہے، اپنے بچوں کی پرورش اچھے سے کر سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے اے ایمان والے تیری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے اے ایمان والے میں تجھے ایسی تجارت بتلا رہا ہوں کہ جوانی ہی نہیں، بڑھاپا ہی نہیں، موت ہی نہیں، بلکہ یہ تجارت ایسی تجارت ہوگی جو دنیاوی زندگی کو سنوارنے کے لیے کافی ہوگی، جو تیری جوانی کے اندر مشکلات سے تجھ کو بچائے گی، جو بڑھاپے کے اندر تجھے فاقہ کشی سے بچائے گی، جو تجھے موت کی سختی سے بھی بچائے گی، جو تجھے عذاب قبر سے بھی بچائے گی، اور یہاں تک کہ میدان محشر میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، ہر انسان اپنے اعمال کے اعتبار سے پریشان ہوگا، اس وقت میں بھی یہ تجارت تجھے بچائے گی۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم۔ ایمان والے تو اپنی دنیاوی زندگی سنوارنے کے لیے شریعت کو داؤ پر لگا دیتا ہے، تو اپنی زندگی سنوارنے کے لیے دین کو بھول رہا ہے، تو اپنی زندگی سنوارنے کے لیے آخرت کو فراموش کر چکا ہے۔ اللہ رب العزت اسی ذہن کو ایمان والے کے لیے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم۔ اے ایمان والے میں تجھے بتاتا ہوں کون سی تجارت تجھے جوانی میں، کون سی تجارت تجھے بڑھاپے میں، کون سی تجارت تجھے موت کی سختی سے بچائے گی۔ یہ دولت تجھے موت کی سختی سے نہیں بچا سکتی، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ اے ایمان والے تو اللہ اور میرے رسول، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والا۔ استاد محترم آج کے حالات کے اوپر چند اشعار فرماتے ہیں کہ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی لڑائی ہو گئی، دیکھیں کیا ہو گیا۔
होगी